باقی حکومت کو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، پورا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے دکھ بھرا گزرا ہے۔ صحافت نیوٹرلٹی کا نام نہیں ہے۔ آپ سخت حامی ہوں کہ مقدمہ فوری درج ہونا چاہیے، لیکن اس پر کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہمیں۔ صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں، اور صحافیوں کو دیکھیں تو وہ پی ڈی ایم کی طرف سپورٹ کرتے ہوئے نظر کشمیر سے یونائٹڈ نیشنز تک، ظلم سے انصاف تک، امیگرینٹس سے اوورسیز پاکستانی تک، ڈومیسٹک وائلنس سے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس تک، میں بنوں گا آپ کی آواز۔ شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے صدف نعیم صاحبہ جن کی شہادت ہوئی کل عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناصر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پر کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہمیں۔ اور آپ کو تھوڑی سی میں اپنی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بتاؤں صحافیوں کے حوالے سے، تو بھی کچھ دن پہلے یہ جو اکتوبر کا پورا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے دکھ بھرا گزرا ہے۔ پہلے ہمارے ایک صحافی کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ارشد شریف صاحب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فہیم زبیر عباسی صاحب ہیں، اس کے بعد رانا راہیل صاحب ہیں۔ پے در پہ ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بری خبر آ رہی تھی، اور کل یہ ہوا کہ ایک اور دردناک خبر سنی تو ہمارے پہلے تو ہم شوق ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک میٹنگ کے اندر، تو وہاں پر ہمیں اطلاع ملی، تو اس طرح پہلے تو ہمیں یقین نہیں آیا، پھر ہم نے کنفرم کرنے کے لیے جو دھرنے میں ہمارے ساتھی موجود تھے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو واقعہ پیش آیا ہے در حقیقت میں اس کو کیوں قتل کہتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب سارے جانتے ہیں، کافی ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے سارا معاملہ۔ چینل 5 نے اپنے رپورٹر کو گاڑی تک نہیں دی تھی کہ وہ سواری نہیں تھی، اس کے پاس کنوینس نہیں تھی کہ وہ دھرنے تک پہنچتی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تقریباً 6 ماہ کی تنخواہ بھی اس کو نہیں دی گئی تھی۔ اب یہ صورتحال ہوگی تو صحافی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خبر لے کر آئیں، خبر نکالیں۔ اب میں چینل مالکان سے درخواست کروں گا، امتناز شاہد صاحب جو خبر اخبار کے ایڈیٹر ہیں، کہ خدا را اپنے ورکرز کے اوپر رحم کریں، رحم کرے اپنے ورکرز کے اوپر۔ اور صحافی کی جان چلی گئی ہے، ابھی بھی جو باقی جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی ان کے کانوں پر جھوٹ نہیں رینگ رہی، وہ بھی اپنے ورکرز کو سہولیات فراہم کرنے کے مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ دیں گے۔ اچھا نواب صاحب، کل میری بات ہو رہی تھی ایک وہاں پر جو ہمارے ایک ساتھی موجود تھے، شاہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ اس معاملے کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور ایف آئی آر بھی لانچ ہونی چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ کی صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں اور کیا سوچ رکھتی ہیں؟ ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں وہی میں بتا رہا تھا، میری جب وہاں پر موجود ساتھیوں سے بات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ صدف بیچاری کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، 2 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ پیدل طے کیا، اور وہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لے، اس کا چھوٹا سا شاٹ لے، لیکن کنٹینر پر موجود جو لوگ تھے، چاہے وہ رہنما تھے پی ٹی آئی کے، عہدیدار تھے یا گارڈ تھے، انہوں نے ان کو انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ 2 کلومیٹر چل چکی ہے تو 2 کلومیٹر اور چل لو۔ انتہائی کہہ لیں کہ انتہائی بے حسی کا مظاہرہ ان کی طرف سے کیا گیا۔ وہ بیچاری چلتی رہی، اس کے بعد اس قدر تھک ہار کر نیچے گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ قاتل جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اس کی پارٹی کے جو کنٹینر پر موجود گارڈ تھے وہ ہیں، جو وہاں پر موجود جنہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا وہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ میری ایسوسیشن اس بارے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے معاملے کو دیکھے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشورے لیے جائیں، ان سے مشاورت کی جائے، اس کے بعد ہم اس میں باقاعدہ پارٹی بنے، اور عمران خان صاحب پر، تحریک انصاف پر اور چینل 5 کے انتظامیہ پر باقاعدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ تو ینگ جرنلسٹ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، افضل بٹ صاحب آپ کے جو سربراہ ہیں جرنلزم کے، جو صحافیوں کے سربراہ ہیں، اس حوالے سے وہ کیا سانس رکھتے ہیں، اور کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور کیا صحافی تنظیمیں اپنی مدیریت میں مقدمہ درج کروانا چاہیں؟ ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ چاہے میں ہوں
یا چاہے کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا آخری صحافی ہے، ہم سب کے دل دکھی ہیں اور سب یہ چاہتے ہیں کہ جو چینل مالکان ہیں وہ صحافیوں کو وقت پر تنخواہیں ادا کریں، ان کو سہولیات فراہم کریں، اور اس کے علاوہ کوئی اگر زیادتی ہو جائے کسی کے ساتھ تو کم از کم اس کا مداوع کیا جائے۔ اور ہم حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ جو احتجاج، یہ جلسے جلوس، جس طرح کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اس میں صحافیوں کو باقاعدہ سیکورٹی فراہم کی جائے، ان کو اسپیشل پرسنالٹی کے طور پر ڈیل کیا جائے، نہ کہ ان کو ڈنڈے برسا دیے جائیں یا کچھ بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے۔ اور میں ایک اور آپ کے توسط سے درخواست کروں گا حکومت کے ساتھ کہ جو ہمارے صحافی ایسی صورتحال میں شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا جائے، آئی تھنک پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو انشورنس کی جائے، تمام صحافیوں کی جائے کہ اگر کسی صحافی کو کچھ ہو جائے تو اس کے کم از کم جو اس کے لواحقین ہیں وہ بے آسرا نہ رہیں۔ اچھا، اب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی جو کیبنٹ ہے وہ ارادہ رکھتی ہے ایف آئی آر درج کرنے کا؟ دیکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی خواہش تو بتاؤں تو میں تو کل رات بھی یہ چاہ رہا تھا، جب سوشل میڈیا پہ اگر آپ میرے ساتھ مجھے فالو کرتے ہیں تو میں تو اس بات کا سخت حامی ہوں کہ مقدمہ فوری درج ہونا چاہیے، لیکن ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے اس معاملے سے دستبردار ہو گئے ہیں، تو پھر ان کا ڈیو رائٹ ہے کہ وہ اس طریقے کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن میں اگر جو باقی ہمارے وہاں پر صحافی موجود تھے، جیسے افضل سیال صاحب تھے، قذافی بٹ صاحب تھے، اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ واقعتاً یہ قتل تھا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ریاست اس میں مدعی بن کر اس سارے معاملے کی ری انکوائری کروائے، اور پھر جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ گارڈ ہے، چاہے وہ کنٹینر پر موجود بے حس عہدیدار ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اور وہ کافی سامنے آ رہا ہے کہ جو خان صاحب کے حامی ہیں، ہم چونکہ نیوٹرل سے مراد ہم غیر جانبدار ہوتے ہیں، صحافی جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اسے صرف اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، وہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کی اگر زیادہ لے کر چلتے ہیں تو ہمیں یہ ٹیگ لگا دیا جائے گا کہ کہیں ہم پی ڈی ایم یا گورنمنٹ کے پے رول پر تو کام نہیں کر رہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں، لیکن اس معاملے سے یہ ہے کہ ہم نے مشاورت بھی رکھنی ہے، کل ہماری میٹنگ ہے، اس سارے معاملے کو دیکھا جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں پارٹی بننا ہے کہ نہیں بننا۔ شاہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کچھ صحافیوں کو دیکھیں تو وہ پی ڈی ایم کی طرف سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پراپر 100% ٹلٹ نظر آتے ہیں، اور کچھ صحافیوں کو دیکھیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا صحافت غیر جانبدارانہ اور کیا صحافت نیوٹرلٹی کا نام نہیں ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ صحافت تو نام ہی غیر جانبداری کا ہے کہ جو آپ چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہی منو ان لکھ کر آگے رپورٹ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اب سیاسی وابستگی چینل مالکان کی ہو سکتی ہے، ان کو آگے سے ڈائریکشن آ سکتی ہے صحافیوں کو کہ آپ نے اس طریقے سے لے کر چلنا ہے، ورنہ ایک عام ورکر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ کر لے۔ تو اس وقت پاکستان میں جو صحافت ہے وہ سیٹھ مافیا کے قبضے میں ہے، اور اس میں صحافی کوئی بذات اس کی کوئی زبان نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے، اس کو جو ڈائریکشن آفس سے آتی ہے اس کو اپنی نوکری کرنی ہے، اس کو جو کہا جائے گا کہ آپ نے اس پہ ہاتھ اولا رکھنا ہے، ہاتھ اولا رکھا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ ہاتھ تھوڑا بھاری رکھنا ہے تو بھاری رکھ لے گا۔ لیکن اس تمام گھٹن زدہ ماحول میں جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بچا کر پوری کر رہے ہیں اپنی ایمانداری کے ساتھ، اور اپنے جو پیشے کا تقدس ہے اس کو بچائے رکھا ہے انہوں نے۔ ایسے بہت سارے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں۔ سر، جاتے جاتے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ وفاقی حکومت کی کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور صدف نعیم صاحبہ کے حوالے سے ان کی ذات اور ان کی پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کی کسی طریقے سے جو ہے نا وہ مالی امداد کی جا سکے، جیسے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے، اگر مل جائے تو بڑی بات ہے، ویسے تو اعلانات ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری دوسری کوشش یہ ہوگی کہ جو ایک بات جو بڑی افسوسناک سامنے آئی کہ صدف کو پچھلے 4 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی تھی، جو کہ بہت پریشان کن بات ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے تمام میڈیا ہاؤسز سے بات کر کے کہ وہ کم از کم جہاں پر بھی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں کم از کم اپنے صحافیوں کو دے دیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا میں کہ جرنلزم کی جو فیلڈ ہے یہ بڑی عجیب سی ہے، اس میں شوق کے پیچھے جان چلی جاتی ہے، یہ شوق ہے، جنونیت ہے، ایک جیسے سیاست ایک جنونیت ہے، صحافت بھی ایک جنونیت ہے، اور یہ جنونی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم دیگر اور فیلڈ کی بات کریں نا، اگر
ایک صحافی یہاں پر 20 سال لگاتا ہے تو اس کو پلے کچھ نہیں ہوتا. وہ جب کوئی پتہ نہیں کہ وہ سی ڈی اے چڑھنے سے پہلے اس کو روک دیا جائے کہ آپ اب نہیں رہے, اب آپ یہ رہا آپ کا وہ لیٹر ہے, اب آپ آئندہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ سے. یہ بھی ہوتا ہے یہاں پر. لیکن اگر عام انسان اگر اپنی زندگی کے 15-20 سال کسی اور کمپنی میں دے تو اس کو گھر ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, اس کو عزت ملتی ہے. لیکن صحافت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بہت بڑا ہمارے پر سوالیہ نشان ہے اور بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے. اچھا, وفاقی حکومت کو کیا کہنا لاسٹ؟ وفاقی حکومت سے یہی میسج دیں گے کہ ان کو پہلے نمبر پر تو میڈیا مالکان کو میں وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے اور مریم اورگزے صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کی میڈیا مالکان کو پیمنٹ ریلیز کی جاتی ہے اشتہارات کی مد میں, وہ مشروط کر دی جائیں کہ وہ تنخواہیں ادا کریں, تو تب ہی ان کو وہ پیمنٹ ریلیز کی جائے گی. اور باقی جتنی بھی بنتی ہے پیمنٹ ان کو وہ روک لی جائے, اور جب تک وہ تنخواہیں ادا نہ کر دیں, کلیئر نہ کر دیں, تب تک ان کو باقی ماندہ رقم نہ دی جائے. یہ میری وفاقی حکومت سے درخواست ہے. اور دوسرا کیا فرمایا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ایف آئی آر کے حوالے سے. اچھا, ایف آئی آر کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی ہماری کل مشاورت ہوگی باقاعدہ تنظیم کی, اس میں سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھا جائے گا. اس کے بعد یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر تو اس میں یہ ذمہ داران کا تعین ہو جاتا ہے, میری تو خواہش یہ ہے کہ ذمہ داران کا تعین ہو اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں رول پلے کرے. اگر پنجاب حکومت اس معاملے کو نہیں دیکھتی ہے صحیح طریقے سے, تو پھر وفاق جو ہے اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کرے, جو کہ ہونا بھی چاہیے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ صدف کو انصاف ملنا چاہیے. بہت شکریہ. نوابزادہ شاہ علی صاحب, سیکرٹری انفارمیشن ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, میرے ساتھ موجود تھے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر عظیم. انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج صدف نعیم صاحبہ کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا اور ان کے حقوق کی بات بھی کی. نوابزادہ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ینگ ایسوسی ایشن اپنے صحافی بھائیوں کے اور بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کاندھے کے ساتھ کاندھا لگا کر کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. ناصر عظیم آپ سے مخاطب تھا. اللہ حافظ.